بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشکران سننے والے ساتھیوں، آج ہم جس جگہ موجود ہیں یہ ہے مکتبہ معرف القرآن دارالعلوم کراچی. تو وشکران سننے والے ساتھیوں، ہمارے لیے خوشی کی باعث ہے اور خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو جس حضرات سے ملوانا چاہ رہا ہوں تو وہ آب و اجداد سے لے کر علم کے بہت بڑے سمندر ہیں اور ان کی علمی گرانہ ہے. تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. دارالعلوم کراچی کے استاذ بھی ہیں اور مکتبہ معرف القرآن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا. تو ہم انشاءاللہ ہمارے جو انتہائی عزیز محترم استاذی ہم کہیں گے تو ہم آئیے ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، کچھ سبق لیتے ہیں، کچھ نصائح لیتے ہیں. تو دارالعلوم کراچی، دارالعلوم کراچی، میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں تو کراچی دراصل یہ ہے بلوچی زبان کا لفظ. تو یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے کور، ایک ہے ریچ. تو کور ہم بلوچی میں ندی کو کہتے ہیں، جب ریچ کسے کہتے ہیں تو گلاس کو یعنی کہ لے کر پانی ڈالا جائے یوں تو اس کو ہم ریچ کہتے ہیں. تو یعنی کہ دو لفظوں کو ملا کر اس کو کراچی کہا گیا. معلوم نہیں کسی کتاب نے یعنی کہ پتہ نہیں کس نے لکھ دیا ہے کہ بھی کراچی کا جو پرانا نام کلاچی تھا، بلکہ ایسا نہیں ہے. جس وقت ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ فارس کے زمانے میں یہ فارس کا حصہ تھا. تو موجودہ جو کراچی ہے یہ مختلف ناموں پر مشتمل تھا. مثلا یہ دارالعلوم کورنگی کراچی ہے. تو کورنگی یہ بھی بلوچی زبان کا لفظ ہے. تو کور یہ ندی کو کہتے ہیں. تو قریب ندی بھی ہے دارالعلوم کراچی کے، بہتا ہوا پانی، بارش کا پانی، صاف ستھرا پانی آتا تھا. تو ونگ کہتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، وہاں سے نکالتے تھے لوگ اپنے کھیتی کے لیے، باغ و بہار یعنی کہ پانی دینے کے لیے. تو اس لیے کورنگی یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر پانی برس کر آ جائے اور لوگ پینے کے لیے، کھیتیوں کے لیے نکال دیتے ہیں. تو اسی لیے دارالعلوم کراچی کا یہ مختصر تعارف یعنی کہ کراچی کا مختصر تعارف ہوا. تو آئیے کچھ ہم جانتے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی استان صاحب سے. تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں، تو عثمانی لفظ سے ہم ابتدا کر دیتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کیسے ہیں؟ الحمد للہ آپ کی الحمد زبان میں کہتے ہیں وشکات کے ہیں. وشت کے بالکل. تو ایک خوش آمدید کے معنی میں. خوش آمدید کے معنی میں ہے. ماشاء اللہ. تو وش کے معنی ہے میٹھی چیز. ہاں. تو بہت بہترین. مثلا یہ جو یوٹیوب چینل ہے تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے وش قرآن. تو وش یہاں پر ہم نے الف لام کے معنی میں لیا ہے. اچھا اچھا تو اچھا. القرآن اکیڈمی یعنی کہ ماشاء وش اللہ. قرآن اکیڈمی کے حوالے سے. بہت تو ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے لیے خوشی کی نہیں، باعث. بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کا براڈ کاسٹ ضروری ہے، کیونکہ امت کے لیے ہر زبان میں، ہر اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا الحمدللہ ہمارا فریضہ ہے. اور الحمدللہ دہائیوں سے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی زبان کے اندر، کیونکہ اردو زبان میں تو مل جاتا ہے لیکن اپنی زبان کے اندر جو ہے نا لوگوں کو تعلیمات مل جائیں. تو الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائے اور کام کو آگے بڑھائے. اچھا حضرت، آپ اپنے نام کے ساتھ عثمانی لگاتے ہیں. جی، یہ اصل تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، الحمدللہ ہمارا بھی سلسلہ نسب وہیں سے ہے، عثمانی سے. اور یہ کیوں تاریخ میں ہمارے ہاں لکھا ہوا تو ہے شجر نسب، لیکن جد عام جو ہوتا ہے یہ اصل میں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا کہ بھئی یہ عثمانی ہے، یہ صدیقی ہے، یا جو ہے نا وہ سید ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی جا کر اس کا کوئی نسب نکال کے لاؤ. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے کہ جی زبان زد عام، یعنی اگر ایک سلسلہ چل رہا ہے نسل در نسل، عثمانی 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 عثمانی، یعنی لوگوں کا سماع چل رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ آپس میں بات چیت یہ ہو رہی ہے، تو پھر وہ نسب انشاءاللہ اسی سے مل جاتا ہے. تو یعنی اس کا ہر وقت آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سید کا جو ہے نسب نکال کے لاؤ. اور چلا آ رہا ہے بس زبان، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سید کہا یا عثمانی کہا تو عثمانی ہے. تو اس کے لیے کوئی شجرہ نسب لکھا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ یہ واسطہ در واسطہ چلا آ رہا ہے. تو یہی اسی کو نسب سے تعبیر کرتا ہے. تو ہمارے لیے بھی ایک باعث شرف یعنی کہ ہوئی کہ آپ جیسے حضرات سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے ماشاء اللہ اور وشکران کے حوالے سے. اچھا، میرے والد صاحب آتے تھے
تو آپ کے والد صاحب سے تقریباً ملاقات ہوئی تھی 2010 میں. تو وہاں پر شرافی گوٹ شمبے گوٹ میں تو ہمارے داماد ہیں پوپیزاد بھائی بھی ہیں اور میرے داماد بھی ہیں منصور. تو ان کی جو گھر والی میری بہن ہے تو وہاں پر تقریباً 2010 میں آپ کے والد صاحب آئے ہوئے تھے میرے والد صاحب سے ملاقات میں. تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ میرے خیال سے تو آپ کے جو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں. نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں. اچھا کچھ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب ہمارے دادا نے بھی ایک شادی کی ہے, ہمارے والد صاحب نے بھی ایک شادی کی. اچھا ہمارے ماشاء اللہ. خاندان میں 2 شادیوں کا سلسلہ ہے ہی نہیں. اچھا جو میں دیکھتا ہوں کہ ولی رازی صاحب جی تو وہ میرے خیال سے عثمانی نہیں لکھتے اپنے نام کے ساتھ. اصل میں وہ عثمانی ایک ہے تو وہ عثمانی, اچھا لیکن چونکہ وہ شاعر بھی تھے ایک زمانے میں تو اپنا تخلص انہوں نے راضی کر لیا تھا. اچھا تو ماشاء گویا تخلص کو جیسے والد صاحب کا تخلص آسی کے نام سے آپ بالکل. کبھی دیکھیں گے کہ جی بالکل اس میں آسی ان کی نظموں میں نظموں آسی کا میں لفظ دیکھا ہے, آتا ہے. بالکل پڑھ چکے تو ہیں. گویا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاعر حضرات یا جو ادیب حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی تخلص لکھ دیا کرتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہے یہ ایز اے تخلص لگایا ہے, اچھا کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں الحمدللہ اور اچھا ایک ماشاء اللہ. بہن ہے. بڑے بھائی ماشاءاللہ دارالعلوم کے استاد ہیں, نائب صدر بھی ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے, مولانا ارشد صاحب. اور الحمدللہ میں چھوٹا بھائی ہوں. جی اور میری ایک بہن ہے الحمدللہ, وہ بھی شادی ہو گئی ان کی, اچھا بچے ہیں ماشاء ان اللہ, کے اللہ برکت دے دے. الحمدللہ. تو اچھا آپ یہ بتانا پسند کریں گے آپ نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے کہاں سے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اور اصل میں ایجوکیشن یہ دیکھیں پی ایچ ڈی کا جو میرا مقالہ ہے یہ اصل میں اسلامک فائنانس کا ایک بہت بہترین موضوع ہے. تو اور اصل میں اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کی قراردادیں ہیں, اسٹینڈرڈز ہیں ان کے, تو اس کو تشریح کرنے کی ضرورت پڑی. تو میں نے پھر سوچا کہ اس پر کام کیا جائے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو, دیکھ سکیں. تو الحمدللہ والد صاحب کی ڈائریکشن میں یہ الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچا. 7 سال لگے مجھے اس میں, اچھا ماشاء اللہ بڑی سر. کافی لمبی اس میں کام کرنا پڑا. الحمدللہ پبلش ہو چکا ہے, مکتبہ معارف قرآن سے پبلش ہوا اور الحمدللہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. بالکل. تو پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے یعنی کہ کراچی یونیورسٹی ہی کی جی کراچی یونیورسٹی سے ہی ایفیلیٹ اور ایچ ایس سی سے ایفیلیٹ کر کے اس کو الحمدللہ مکمل کیا گیا اور اس پر الحمدللہ محنت ہوئی اور والد صاحب کا الحمدللہ سپرویژن رہی تو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوا. اچھا ماشاء اللہ. یعنی کہ آپ نے تعلیم دارالعلوم کراچی سے میں لے کر نے آخر تک شروع سے آخر تک تعلیم جو ہے دارالعلوم کراچی سے حاصل کی. میں دارالعلوم کراچی کا وہ بچہ ہوں کہ جس نے قاعدہ بھی یہیں سے شروع کیا, پھر حفظ قرآن یہیں سے کیا, پھر اس کے بعد ابتدائیہ میں 3 سال لگائے, پھر اس کے بعد درس نظامی کیا 8 سال, اس کے بعد تخصص فی الافتاء کیا 3 سال. تو ٹوٹل جو ہے نا سارا سلسلہ دارالعلوم کراچی سے. بیچ میں میں نے میٹرک اور انٹر اور بی اے یہ میں نے جو ہے نا وہ انٹر بورڈ سے کیا, وہ پرائیویٹ کیا, لیکن اصل جو تعلیم ہے الحمدللہ وہ سب جامعہ دارالعلوم کراچی کی ہی. تو گویا میں پیدا بھی یہیں ہوں اور یہیں سے الحمدللہ تعلق ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ بس یہیں رہوں. مدینہ جائے یا تو بندہ یا پھر دارالعلوم میں, یہ 2 ہی چیز ہے بس 2 ہی. ہاں کیونکہ دارالعلوم کراچی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں, مثال آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں, رفیع گوڑ ہے, شمبا گوڑ ہے, دوسرے جو گوڑ ہیں, معذرت کے ساتھ یہ لوگ ہماری طرف نہیں آتے. یہ وہ چراغ تلے اندھیرا. ان کو چاہیے کہ دارالعلوم کراچی میں آئیں. دارالعلوم کراچی میں کابر علماء جو ہے وہ درس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نماز کا انتظام ہے, صاف ستھرا ماحول ہے. تو اپنے بچوں کو بھی یہاں تعلیم کے لیے بھیجیں. قریب کے لوگ ہیں نا یار, دنیا سے تو لوگ آ رہے ہیں, بر اعظموں سے دور دور سے آ رہے ہیں, افریقہ سے, امریکہ سے, یورپ سے لوگ دارالعلوم کراچی کا نام سن کر آتے ہیں, لیکن وہ چراغ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا برابر میں وہ اندھیرا چل رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے جو قریب کے بچے ہیں, قریب کے جو حضرات ہیں, وہ اس دارالعلوم سے کنیکٹ ہو جائیں. وہ کس طرح ہوں گے, اس کی مختلف صورتیں, یا تو بچوں کو یہاں داخل کریں,
سب سے آسان ہے. اب یہاں پر اگر کوئی آدمی آتا ہے نا کہ بھائی میں دوشمبے گوٹ سے آیا ہوں یا میں فلاں گوٹ سے آیا ہوں اور میں بچوں کو داخل کرتا ہوں, اس کو فٹ سے داخلہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری پریورٹی ہے کہ جی قریب کے لوگ تو زیادہ فائدہ حاصل کریں نا, تو وہ. اور دوسرا صورت یہ ہے کہ جو حضرات کام کرتے ہیں, مختلف حضرات کام کرتے ہیں, کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, جو بھی صورت حال ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ بیان ہوتا ہے. بھائی یہاں ہفتے کو بیان ہوتا ہے مفتی عبدالرؤف صاحب کا, منگل کو بیان ہوتا ہے مفتی عبدالرؤف صاحب کا, جمعے کو والد صاحب کا بیان ہوتا ہے, اتوار کے دن والد صاحب کا بیان ہوتا ہے. تو مختلف بیانات ہو رہے ہیں, تو حضرات تھوڑے سا ٹائم نکال کر تشریف لے آئیں, اور 1 گھنٹے میں اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. بہت سے آدمی جو بزرگوں کی باتیں سنتا ہے نا, تو اس کا بڑے آسان ہو جاتی چیزیں, وہ سمجھنا, اپنے گھر کا نظام چلانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ مولانا سہیل صاحب بھی یہیں سے تعلیم سہیل حاصل صاحب کی, بہت ماشاءاللہ بہت زبردست آدمی ہیں, اور فعال ہیں. الحمدللہ فعال آدمی ہیں, اور ماشاءاللہ تعالیٰ کے فاضل بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج کل محمدی مسجد ہے قریب, وہاں پر بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اچھا, کوئی آپ ہمارے لیے کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے, یعنی کہ آپ کے والد صاحب نے بات کہی ہو, ایسی کوئی مزیدار یا کوئی ایسی بات کہ یا مفتی یا آپ کے دادا تھے تو ان کے حوالے سے ہمارے لیے کوئی بھی نصیحت. ہمارے والد دیکھیں, جب دین کا کوئی کام شروع کیا جاتا ہے نا, تو اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. میرے دادا محترم جب وہاں سے تشریف لائے دیوبند سے, میرے والد صاحب کی عمر اس وقت تقریباً 13 سال تھی. تو جب یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنا سونا جو ہے نا وہ گروی رکھوایا ایک سونار کے پاس, سارا سونا جو اب تک جمع کیا تھا, بلکہ گھر بیچا, گھر کا سونا بھی جمع کرایا, اور اس سے پیسے اس سے ڈلیاں بنوائی. وہ ڈلیاں ہوتی ہیں نا, بسکٹس جو ہوتے جی ہیں جی. سونے کے, وہ بنائے کہ بھئی یہاں پر آ کے کھلا کر لیں گے. اب وہ یہاں پر آئے کراچی, ایک ہی جمع پونجی تھی, اور عیال تو بہت بڑا تھا, جمع پونجی ایسی تھی. تو جب کراچی تشریف لائے اور جا کر سونار کو دکھایا, اس نے کہا بھائی آپ کو دھوکہ ہو گیا. اچھا. وہ سارا سونا جو ہے وہ پیتل نکلا. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک تو ویسی بے سر و سامانی کا عالم, اور وہاں سے آئے ہیں, بچے ساتھ ہیں, اور کچھ بھی جو جمع پونجی ساتھ تھی وہ کھوٹی نکلی. تو یہ سلسلہ ہوا, تو بڑی مسائل ہوئے والد صاحب کے دادا کے زمانے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو سارا بدل دیا, اور الحمدللہ یہ پورا گلشن بنا دیا. تو یہ تو اخلاص کی برکت ہے, اخلاص کی برکت ہے. بالکل. اخلاص کی برکت ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے الحمدللہ. اچھا, آپ نے کوئی اپنی ہم کہتے ہیں نا کوئی جائز لطیفہ, مثلا علامہ عبدالرحمن ابن جوزی کی کتاب ہے کتاب الافقیہ لطائف علمیہ, تو اس میں ایسی واقعات بھی ہیں جو انسان کو کبھی کبھی مزہ آتا ہے. تو مثلا بچپن میں ہم کیا کرتے تھے, تو ہم گھروں میں رہتے تھے, تو ہفتے میں 1 دن 10 دن 1 دن کبھی کبھی گوشت پک جاتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا, میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں, ابھی لندن میں وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے. تو ہم کیا کرتے تھے, تو مثلا اگر وہ چہرہ اس نے اس طرف کر لیا, میں نے ایک بوٹی اپنے منہ میں لے لی. ایسی یعنی کہ شرارت ہم لوگ کرتے تھے. تو آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ جو بڑے ہیں, ایسی کوئی لگاؤ ہے, ایسی کوئی؟ الحمدللہ ہماری بڑی اچھی کمبینیشن ہے اور ترتیب ہے, اور الحمدللہ بھائی چارہ ہے, ہر چیز مشاورت سے ہوتی ہے. اور اصل میں ہمارے جو تینوں بھائی بہن ہیں نا, اس میں 7 سال کا وقفہ ہے. تو گویا میں بڑے بھائی کو اپنے والد صاحب کی درجے میں سمجھتا ہوں. تو بہت زیادہ بے تکلفی تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور کھیل بھی ہوتا ہے ساتھ میں, اور جائز تفریح بھی ہوتی ہے, کہیں جانا بھی ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دین جو ہے نا بڑا سخت ہے, اس میں تفریح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل غلط ہے. ہمارے والدین ہمیں تفریح پہ بھی لے کے جاتے ہیں, دریا کے شکار پہ بھی لے کے جاتے ہیں, سمندر کی سیر بھی کراتے ہیں, کہیں ریسٹورانٹ اچھا ہو تو وہاں پہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یعنی گویا یہ جو ہے نا انسان کیا کہتے ہیں اس کو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ کہ سب کام آسانی سے ہو سکتا ہے. ہم یا تو افراد کی طرف چلے جاتے ہیں یا تفرید کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اتنا اسٹرکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کام کر ہی نہیں, مطلب ملا بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یار سب کچھ بند کر دو. ایسا نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان مناسب طریقے سے تفریح بھی کرے, مناسب طریقے سے اپنے گھر کی
نگہبانی بھی کرے، اپنی زوجات کا خیال بھی رکھے، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھے، ان کی جائز تفریحات کو کرنے کی کوشش کرے. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا. بالکل. مجھے ایک چیز یاد ہے 2009-10 میں تو والد صاحب آپ کے جو آئے تھے مسجد کے تعاون کے حوالے سے شمبے کوٹ میں، تو وہاں پر آپ کے والد صاحب نے، مجھے یہ بھی یاد ہے میں نے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں، تو ابھی میں ڈائری لے کر نہیں آیا ہوں، تو کہنے لگے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ یعنی کہ آپ کے دادا کے ساتھ وہاں پر آئے تھے. تو میرے جو دادی ہیں ددیال یہاں پر رہتی ہیں، تو ان کے کزن تھے وجدل یا شمبے، تو وہ اونٹوں پر بٹھاتے تھے. تو آپ کے والد صاحب کہتے تھے یہاں پر مجھے یعنی کہ بچپن کے یاد تازہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے والد صاحب ہمیں واقعہ سناتے ہیں، وہ دوشمبے گوٹ کا یا شمبے گوٹ. اشرافی گوٹ کا، جی. کہ جب یہ دارالعلوم بالکل ابتدائی زمانہ تھا تو پانی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. پان کھانے کے لیے شمبے گوٹ جایا کرتے تھے، اچھا. پان کا شوق تھا، پان وہاں جا کے کھایا کرتے تھے، اور وہاں سے پانی والا ایک گدھے گاڑی میں بیٹھ کے پانی لایا کرتا تھا دارالعلوم کراچی کے بچوں کے لیے. تو پانی جو ہے وہ شمبے کوٹ سے آتا تھا. اچھا یہ تو نئی بات ہو رہی ہے ہمارے شمبے لیے. کوٹ سے ہمارا پانی آتا تھا، اور سبزیاں آتی تھیں، اور پان آتا تھا. پان کی وہاں پہ کوئی کھوکا تھا جو بناتے تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو آپ کی بہت بڑی ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہم یعنی کہ شرافی بلوچوں کے لیے خاص طور پر. تو اصل میں قریب میں ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو لازم کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کو لازم کریں، ہر صورت میں قرآن مجید کی ترویج کریں. اب مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ چینل ہے اس کے تحت آپ روزانہ درس قرآن یا درس حدیث روزانہ سلسلہ شروع کریں. ایک درس حدیث کا 5 منٹ کا ٹاپک ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اس کی تشریحات کر دیں اپنی زبان میں. یا اسی طریقے سے روزانہ ایک چھوٹی صورت لے کے چلیں، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کی تشریحات کر دیں، تاکہ یہ لوگ جو سننے والے سامعین ہیں ان تک اتھینٹک بات پہنچ سکے علماء کے ذریعے سے، کہ بھئی سورہ ناس کیا کہہ رہی ہے، سورہ فلق کیا کہہ رہی ہے، سورہ نصر کیا کہہ رہی ہے، اس کے اندر کیا پیغام ہے. الحمدللہ والد صاحب نے اس کی تفسیر قرآن لکھی، والد صاحب نے ماشاءاللہ اس کی ترجمہ قرآن لکھا. اسی سے اگر آپ لوگ اس اپنی زبان میں لوگوں تک یہ ترویج کریں تو انشاءاللہ گھر گھر قرآن مجید کی تعلیم ہوگی اور سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ میری انشاءاللہ آپ کو ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ جی اگر قرآن مجید کے اس سلسلے کو عام کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو وشکران سننے والے ساتھیوں، تو کہتے ہیں نا فیروزہ ہے سینوں میں شمع نفس، مگر قلت وقت کہتی ہے بس. تو وقت بہت کم ہے، تو یقین کیجئے دل بہار بہار ہو رہا ہے. تو میں ایسے شخص کے پاس یعنی کہ بیٹھا ہوا ہوں، ایسے حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تو دل نہیں کر رہا اس مجلس کو چھوڑنے کے حوالے سے. تو لہذا اب میں حیران ہوں اس بات کو ختم کریں یا آگے بڑھائیں. تو ماشاءاللہ بالکل دیکھیے اصل بات بات یہ کہ ہمارا اصل میں جو اصل مقصد تھا کہ قرآن مجید کی ترویج ہم کریں کسی بھی طریقے سے اور اس پہ بات کریں. تو انشاءاللہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا سارا یہ ملنا ملانا اور ہماری مجلس کرنا یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانا. تو میں آج کے بعد یہی سمجھوں گا وشکران سننے والے ساتھیوں، ہمارے لیے ایک یعنی کہ سعادت کی بات ہوگی. تو میں حضرت سے یہ عرض کروں گا کہ دوبارہ بھی ہمیں موقع دیں گے بالکل تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے دوبارہ بھی. تو انشاءاللہ اب وش قرآن کے ہمارے جو مکمل طور پر حصے دار بن گئے ہیں حضرت. تو انشاءاللہ امید ہے تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہے آپ اس کا انتظار کریں. تو حضرت نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر آج ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں گے. تو آپ کا حضرت بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو آپ آئے تو ہمیں اللہ ہمارے تعالیٰ لیے خوش سعادت رکھے ہوئی. آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آمین. برکت عطا فرمائے اور آمین. آگے کی زندگی کو سہولت کے ساتھ کرے. ہاں. اور ہمارے ساتھی بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ بھی تو کریں. انشاءاللہ وشکران. السلام علیکم. السلام.